أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح للشان كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف میں ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو قوم تھی، یہ بنی اسرائیل تھی۔ اپنے منصب پر فائز ہونے سے پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ایک خاص منصب پر فائز کیا، پھر اس کو اس منصب سے ہٹایا۔ ہم ان کی منصب سے سسپینشن جو ہوئی تھی بنی اسرائیل کی، وہ سورۃ البقرہ میں کافی ڈیٹیل سے پڑھ کے آئے، اور یہ منصب پر آئے کیسے تھے، اس چیز کا علم ہمیں سورۃ الاعراف میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص منصب پر بٹھایا۔ کیسے بٹھایا؟ فرعون کو غرق کر کے۔ اب جو پچھلی آیات تھیں وہاں تک ہم نے یہی پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو ڈرایا، مختلف چیزوں سے ڈرایا، اس پہ مختلف طوفان آئے، مختلف آزمائشیں آئیں، اس پر قحط سالی آئی، اس پر مینڈکوں کا عذاب آیا، ٹھیک ہے، مطلب ٹڈیاں پڑ گئیں، متعدد عذاب اس کے اوپر آئے، لیکن وہ پھر بھی اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ وہ اپنی سرکشی سے کیوں باز نہ آیا؟ کیونکہ وہ متکبر تھا، اور غرور کی نشانی ہی یہی ہے کہ ایک انسان خواہ وہ خاص ہو خواہ وہ عام ہو، وہ حق کو نہ پہچانے۔ اب اسی کو چلتے ہیں آگے لے کر، کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا، میں نے کوٹ ان کوٹ بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غرق کیسے کیا فرعون کو۔ ذرا ایک منٹ دیجیے۔ ہاں جی، ہیلو۔ تو جو فرعون تھا اس کا انجام کیسے ہوا وہ بھی ہمیں اسی سے پتہ لگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ انتقام کی بات ہو رہی ہے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم، کہ ہم نے انتقام لیا کیسے؟ فرعون کو غرق کر دیا۔ فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ ہم نے اسے بدلہ کیسے لیا؟ کہ اس کو دریا میں غرق کر دیا۔ کیوں کیا؟ بیکوز وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتا تھا، ٹھیک ہے،
اور وہ اللہ کی باتوں کو مانتا نہیں تھا، اس سے غافل تھا، اس لیے جون سا ہے اس کو ہم نے غرق کر دیا۔ آگے آئیں، وَأَوْرَثْنَا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کا جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے، کون؟ بنی اسرائیل، اس سرزمین کا مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا۔ یہ بنی اسرائیل اتنی کمزور تھی، یہ فرعون کے ہاں لیبر کا کام کرتی تھی، اللہ نے ان کو مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے ان کو برکت دی، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوا، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پر داختہ کارخانوں کو اور اونچی اونچی عمارتوں کو دھرم برم کر دیا۔ تو بھائیو، دنیا کے اندر جتنی بھی جتنی بھی شان و شوکت ہے وہ ٹیمپریری ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہے۔ ہمیں کچھ کلاسز پہلے ہم نے یہی بات کی تھی کہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ 100 سال پہلے پاکستان نہیں تھا، اب یہ سرزمین ایسی بن گئی۔ 100 سال پہلے یہاں کون آباد تھے کوئی پتہ نہیں، مغل تھے، اپنی شان و شوکت میں رہتے تھے، اللہ نے غرق کر دیا، ٹھیک ہے۔ رومن امپائر تھی، اللہ نے غرق کر دی۔ پرشین تھی، اللہ نے غرق کر دی۔ دور حاضر میں کچھ حصہ مسلمانوں کا اس کا معیش و عشرت کی زندگی گزار ہے، اور اپنے ہمسایوں کا بالکل خیال اور فکر نہیں کر رہا۔ تو یہ عیش و عشرت ہمیشہ تو نہیں رہے گی۔ یہ قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یہ جو سائیکل چینج ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے کرتے رہنا ہے، اور یہ ہوتا رہا روز محشر تک۔ فرعون کو عروج ہوا، اور اس کے بعد فرعون کو زوال ہوا۔ فرعون سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا عروج تھا مصر کے اندر۔ جیسے ہی ان کی سلطنت ختم ہوئی، فرعون قابض آیا، فرعون گیا، بنی اسرائیل آئے، بنی اسرائیل گئے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی۔ مطلب یہ میں آپ کو موٹے موٹے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر آپ اسلام کے اندر دیکھ لیں، پھر رومن اور پرشینز کو ہم نے شکست دی، اسلام عروج پہ آیا، پھر جیسے مسلمان عیش و عشرت میں پڑے، اللہ نے سب کچھ چھیننا شروع کر دی۔ اللہ نے دور حاضر میں آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کی طاقت ہی کوئی نہیں رہی۔ اقلیتوں کے اندر انفرادی طور پر ایمان پختہ، اجتماعی طور پر نہایت کمزور، لیڈرز نہایت کمزور، ٹیکنالوجی نہایت بری، بس عیش و عشرت کے پیچھے پڑ گئے۔ تو فرعون کی یہ جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں، اللہ نے غرق کر دیں۔ ہم نے قوم عاد دیکھی، قوم سمود دیکھی، قوم نوح دیکھی، قوم صالح دیکھی، قوم شعیب دیکھی، سب کا آخر حال کیا ہوا؟ یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیش اور زمین کا وارث بنا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَمَانَ وَجُنُودَهُمَ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور یہ بھی کہ ہم نے انہیں زمین میں قدرت وہ اختیار دیا، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھایا جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ غرض کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے کمزوروں کو طاقتور کر دیا۔ اللہ نے ان لوگوں کو جو لوگوں کو لوٹ کر جیتے تھے بڑی بڑی سلطنتیں آج دے دی۔ جو مچھیرے تھے وہ دنیا میں اپنے وینز اور اپنی ایکسپوز بتاتے ہیں آپ۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گا ایسا۔ یہ لوگ آج دنیا پر حاکم ہیں، اور ان پر اتنی بڑی آزمائش اتری فلسطین کو لے کر، ان پر اتنی بڑی آزمائش اتری فلسطین کو لے کر، لیکن انہوں نے اس آزمائش کا کیا کیا؟ انہوں نے مطلب آنکھیں بند کر لی۔ آج غزہ کے اندر جو سخت ظلم اور زیادتی ہو رہی، اور سارے مسلمان خاموش بیٹھے ہیں،
یہ حکمران سارے کے سارے خاموش بیٹھے. تو ان آیات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ جو اونچی اونچی عمارتیں ہیں یہ اللہ نے درم برم کر دینی ہے. درم برم کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ کہ روز محشر ختم ہونی، دوسرا یہ آج یہ یہاں قابض ہیں، کل کوئی اور ہو. اب فرعون کے بعد یہاں قابض کون ہوئے؟ بنی اسرائیل ہوگی. اب آگے بنی اسرائیل کی جہالت پہ بات شروع ہو جائے گی، وہ دیکھیں وہ کیا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا. سورہ بقرہ میں نہیں آتا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے تمہیں دریا سے پار کرایا. پس ان لوگوں کی ایک قوم پر گزرا ہوا جو اپنے چند بتوں کو لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیں جیسے ان کے یہ معبود ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم واقعی ہی بڑی جہالت میں ہو. یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے. اب دیکھیں، جب فرعون والا معجزہ دیکھا بنی اسرائیل نے، اتنا بڑا معجزہ، اس کے بعد جب ان کو تھوڑی، جس علاقے میں پہنچے وہاں تھوڑے بت تھے، اس کی پوجا ہوتی تھی. برائی میں ہمیشہ ہی اٹریکشن. اب جب اس کی پوجا ہوتی تھی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا آپ ہمیں بھی کوئی ایسا بوتی بنا دیں، ہم بھی اس کی پوجا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کہ تم تو بالکل جاہل قوم ہو. مطلب تم یہ کیسی ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈیمانڈ کیوں ہوئی. یہ ہوتا ہے کلچرل امپیکٹ. جیسے دین کا بیڑا گرک پاک و ہند میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ہندوؤں سے علیحدہ ہوئے، کلمے کی حد تک تو علیحدہ ہو گئے، لیکن عملاً علیحدہ کوئی نہیں ہوئے. آج بھی ہم اسی طرح عرس مناتے ہیں جس طرح وہ وہاں کرتے ہیں. آج بھی وہ دیوالی مناتے ہیں، ہم پٹاخے چلاتے ہیں. آج بھی ہم کنڈے کرتے ہیں، وہ کوئی اس طرح کی اور توہمات کرتے ہیں. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ انسان جب بھی ایسی جگہ سے علیحدہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جہلیت رہ جاتی ہے، اور جہلیت سے وہی صرف پاک ہوتا ہے جس کو اللہ قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما دے. دور حاضر میں پاک اور ہند میں اتنی جہالت ہے، آپ پاکستان میں جس مزار پہ چلے جائیں جہالت ہی جہالت. آپ یہاں کچھ مسلک کی مساجدوں میں چلے جائیں جہالت ہی جہالت ہے. مطلب غلط کی غلط بات ہی انہوں نے کرنی ہے، جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے، سنت اذکار کرنے کے بعد بھی بدعتی اذکار کرنے ہی کرنے ہیں، اپنا مسلک نہیں چھوڑنا. تو یہ کون سی جہالت ہے؟ یہ وہی جہالت ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. اس کے اوپر ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے لیے نکلے، غزوہ حنین کے لیے. تو آپ کا گزر مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے ہوا. اس درخت کا نام تھا ذات انوات. ذات انوات. اس درخت پر مشرکین اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، مطلب اپنے ہتھیار لٹکاتے ہوتے تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے جیسا کہ مشرکین کی ایک ذات انوات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہی تو وہی بات ہوئی جو موسیٰ کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے جیسا ان مشرکوں کے لیے بنایا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم گزشتہ امتوں کی پوری پوری پیروی کرو گے. لو، دور حاضر میں پوری پوری پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی ثابت ہوئی کہ ہم دم درود بھی کرائیں گے. ہم یہ عقیدہ بھی رکھیں گے کہ اگر آپ نے اپنا موقع اتارنا ہے تو آپ فلاں مزار پہ جا کے جھاڑو پھیریں، اگر آپ نے اپنا فلاں کام کرنا ہے تو آپ یہ کام کریں. ہم یہ سارے عقائد رکھیں گے اور اس پہ ہم لوگوں کو کنونس بھی کریں گے. یہ وہی بات ہے جو کہ ذات انوات والی بات ہے. یہ وہی بات ہے جو کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہاں کی تھی. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس چیز پہ غور و فکر کی توفیق دے. یہ بہت ہی کریٹیکل معاملہ ہے. آگے دیکھیں، قال اغیر اللہ ابغکم الہ وہو فضلکم علی العالمین
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہ سیم وہی آیت ہے جو سورۃ البقرہ میں آئی تھی۔ آگے کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام دنیا جہاں والوں پہ فوقیت دی ہے، تمہیں فضل دے دیا علی العالمین، تمہیں افضل کر دیا۔ بنی اسرائیل تمہیں اتنا بہترین مقام دیا، اور تم چاہتے ہو کہ میں کوئی غیر اللہ تمہارے اوپر لا کے بٹا دوں۔ پھر آگے پھر ان پہ احسان ذکر ہوتا ہے کیا؟ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا، جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ کیا تکلیف؟ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، نسل کشی کرتا تھا، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف بڑی بھاری آزمائش تھی۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا احسان اللہ نے کیا ان پر، اور یہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معبود بنا دو۔ پھر آگے سنیں، وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ یہ اب ذکر ہو رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے، اور اس کی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے تھے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ فَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ جب موسیٰ کو ہم نے 40 دن کے لیے بلایا، تم نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ٹھیک ہے؟ تم تو ظالم تھے، یہ سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ اور اس کے اور بھی بڑی چیزیں آتی ہیں، سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ ٹھیک ہے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ پھر ہم نے تمہارے دل میں بچڑے کی محبت ڈال دی جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے۔ اب یہ اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہم نے موسیٰ سے 3 شب 1 مہینے کا وعدہ کیا، اور 10 شب اور ان 30 شب کا تتمہ بنایا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 شب کا ہوا۔ وہ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے۔ آگے کیا ہوا؟ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا کہ میرے بعد ان لوگوں کا منتظم آپ ہیں، آپ نے ان کا سربراہ ہیں، آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے، آپ نے ان کو منظم رکھنا ہے۔ لیکن ان بنی اسرائیل والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا دیا۔ یہ ہم آگے اب اس کو کنٹینیو پڑھیں گے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ جس کے دل میں جہالت ہو، ٹھیک ہے، جس نے دین کو نہیں سمجھا، دور حاضر میں بھی جس نے دین کو نہیں سمجھا، تو اس کے لیے موت ہی موت ہے، اس کے لیے جہالت ہی جہالت ہے۔ وہ خواہ بچڑے کو معبود بنائے، خواہ وہ کسی بزرگ کی بیعت کرے، خواہ وہ کسی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور ہستی کو اپنے لیے الٹیمیٹ سمجھ لے کہ یہی میری کل چیز ہے، وسیلہ بنا لے۔ ٹھیک ہے؟ تو کوئی شخص دور حاضر میں اپنے عقائد اس طرح سے برے کر لے، یا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بچڑے کو معبود بنا لے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے دونوں جاہل ہی ہیں۔ اللہ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔